اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر، ان کے اصحاب پر۔ آج کی ڈیولپمنٹس، بلکہ بالکل ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس، کہ سب سے پہلے اے این پی نے متحدہ اپوزیشن کی، یعنی کہ اب تو متحدہ حکومت کی کشتی سے چھلانگ لگا دی ہے۔ انہوں نے ان کو آفر کی گئی تھی گورنرشپ پلس ایک وزارت، انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ بلکہ اسفندیار ولی کا یہ کہنا تھا کہ ابھی فی الحال ہم حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے، یعنی کہ حکومت کی اس وزارتوں کا حصہ نہیں بنیں گے، ابھی ہم نے اپنی پارٹی کے لیے، پارٹی کی مقبولیت کے لیے کام کرنے ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، انہوں نے بھی مطلب فی الحال اندیا دے دیا تھا جنرل الیکشن کا کہ جلد سے جلد کرائے جائیں۔ بھئی ہم نے یہ حکومت کے طول کے لیے اس حکومت کا حصول نہیں کیا، بلکہ الیکشن کی طرف جانے کا۔ اور مقبول صدیقی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، اور کمیشن کے بعد اگر سازش ہو گئی تو میں پھر خان صاحب کی طرف جھک جاؤں گا۔ تو اس کے علاوہ بلکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پیپلز پارٹی بھی ہسٹری لینے کے آج 7 سے 8 دن ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی تک کسی بھی وزارت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم کم سے کم گند، یعنی کہ اس حکومت کا کم سے کم گند یا اس کا ہم پہ یعنی کہ الزامات آئیں کہ انہوں نے کام تو کر نہیں سکنا، حکومت ڈیفینیٹ سی بات ہے نہیں چلنی، بلکہ الٹا کھاؤ پیو پروگرام ہو کے اس حکومت کا جلد سے جلد خاتمہ ہو جانا ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ تو اس طریقے سے میں آپ کو اگر سمپل الفاظ میں بتاؤں تو حکومت کی کشتی سے جو ان کے اتحادی تھے وہ تھتر بتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے ایک اہم اور بات کہ اس حکومت نے جو فوج کے دشمن تھے، میں ایک پرسنالٹی کا نام اگر نہ لوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جنرل باجوہ کے دشمن، بلکہ اس پوری ملٹری کے دشمن محسن داوڑ، علی وزیر اور منظور پشتین، اس پی ٹی ایم کو یعنی کہ پوری کی پوری کیبنٹ کو، اس جو حکومتی لوگ ہیں، شہباز شریف لوگ ہیں، تو انہوں نے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آج میٹرو بس سروس کا افتتاح تھا اور اس میں بالکل اپنے ساتھ والی سیٹ پہ بٹھایا ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک چیز یاد کراتا ہوں کہ 29 مئی 2019 کو غالباً ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا وزیرستان میں، اس میں ہمارے بہت سارے جوانان شہید ہوئے تھے آرمی کے۔ تو اس وقت اس بندے کا ایک بیان آیا تھا، وہ آپ کو میڈیا پہ عام مل جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ پاک فوج کا کوئی بھی ایک جوان زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ تو ایسے لوگ جب حکومتی ایوان کا حصہ بنیں گے تو وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آرمی کے خلاف کام کریں گے، ہمارے ملک کے خلاف کام کریں گے، ہمارے ملک کی افواج کے خلاف کام کریں گے۔ تو میں پہلے دن سے اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ خان صاحب نے اپنے کارکنان کو فوج کے خلاف بات کرنے سے بالکل منع کیا ہوا ہے۔ ہاں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ان کے پشاور کے جلسے کے بعد ایک بیان آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس کو انہوں نے جواب دیا ہے نیکسٹ ٹائم کراچی کے جلسے میں، لیکن بڑے عزت اور معتبر انداز میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ تو لوگوں کا جواب تھا جی کہ سازش تھی، لوگوں نے جواب دیا۔ اور میرے خیال میں آرمی کو اس طریقے سے خان صاحب کے یا اس عوام کے خلاف نہیں آنا چاہیے، اور عوام کو آرمی کے بھی خلاف قطعاً نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس آرمی کی وجہ سے ہی ہمارا ملک سیف ہے، اور اس آرمی ہی کی وجہ سے ہماری عزت اور توقیر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی عوام ہی ہوتی ہے جو فوج کی توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا لازمی تھیں، اور شہباز شریف کو چاہیے یا اس حکومت کو چاہیے، امپورٹڈ حکومت کو چاہیے، جس کو ہم منظور نہیں کرتے، جس کو ہم نہیں مانتے، جس کو ہم قبول نہیں کرتے، کہ وہ فوری طور پہ ایسے عناصر جو ملک دشمن ہیں ان کو اپنی صفوں سے باہر کرے۔ اگر انہی لوگوں کو وزارتیں ملیں گی تو کل کو آرمی کو تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ان کو سلوٹ کرنا پڑے گا۔ تو ایک چیز یہ، اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں کہ آج خان صاحب کی ملاقات ہوئی، یعنی کہ بنی گالہ میں کچھ یوٹیوبر صحافیوں کے ساتھ۔ اس میں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، بہت سے راز کھولے ہیں، بہت سی باتیں عیاں کی ہیں۔ ان میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا جس کا جواب دیا تھا شیری مزاری نے، کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، خان صاحب نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مصالحت کریں یا آپ ہمارا یہ معاملہ طے کریں، بلکہ آرمی کی طرف سے 3 آپشنز آئے ہوئے تھے، جس میں خان صاحب نے ری الیکشن کے لیے کہا تھا کہ اس کو ہمیں ری الیکشن کی طرف جانا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج بڑی کلیئر کر دی ہے۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات
یہ ہے ہمارے جو نیکسٹ انتخابات ہیں شفاف انتخابات کے حوالے سے، کہ جو راجہ منصور صاحب ہیں جو الیکشن کمیشن پاکستان کے چیئرمین ہیں اس ٹائم، تو ان کو ڈیڈ لاک قائم ہو گیا تھا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، تو اس ڈیڈ لاک کو ختم کرایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو وہ جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اس ٹائم کے ہیڈ ہیں یا اس ٹائم کے چیئرمین ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اور میں کسی بھی راز سے پردہ نہ ہٹا سکتا ہوں، نہ ہٹانے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ میں جسٹ اتنی بات کہوں گا کہ جب لاسٹ ٹائم حکومت، بلکہ عدلیہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ عدلیہ اس معاملے میں گھسے، یہ جو اتنا آئینی بحران آیا تھا یا حکومتی اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات آئے تھے اتنے، تو اس میں وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے کہ الیکشن کروا دیتی، لیکن اس ٹائم جب اس کو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو بلایا گیا، راجہ منصور صاحب کو، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم 4 سے 5 ماہ میں ہلکے بندیاں کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ منیمم جو وقت ہے وہ ہمیں 7 ماہ چاہیے۔ تو اب آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے چیئرمین ہیں وہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، تو یہ ایک اور راز ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو میں اب لاسٹ بات کروں گا کہ جب عدلیہ نے، اعلیٰ عدلیہ نے، عدالت عظمیٰ نے ایک چیز کو دیکھا کہ اب عوام کی عدالت روزانہ کی بنیادوں پہ لگ رہی ہے، اور صرف ایک جلسے والی جگہ پہ نہیں لگتی بلکہ پورے پاکستان میں لگتی ہے، بلکہ صرف پاکستان میں نہیں لگتی، پوری دنیا میں لگتی ہے، تو وہ بھی خاموشی اپنی انہوں نے توڑ دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مطلب فوج کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور ہم عدلیہ کے خلاف بھی 11 بجے عدالتیں لگ گئی ہیں، ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ تو میں عدلیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایک غریب آدمی کو دن کے اندر آپ لوگ انصاف نہیں دیتے تو آپ یہ کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں، کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ رات کے 11 بجے ایک ملک کا پی ایم آئین شکنی کرے گا اور آپ اس کو اریسٹ کریں گے، یا آپ اس کے کارندوں کو، کارکنان کو، یا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کو، تو یہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اگر یعنی کہ ایک چیز میں ایک بندہ جرم کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ اس کو پکڑا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو بہرحال نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کے لیے بہترین کرے، اور سب سے بڑی خواہش ہے اس ٹائم جو پچھلے دنوں میں آرمی کے جو چیف ہیں وہ مختلف کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ملے ہیں، تو سب لوگوں کی یہ خواہش تھی، بلکہ جو آفیسران ہیں جو ریٹائرڈ آفیسران، ان کا بھی یہ کہنا تھا، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا ہے، اس طریقے سے خان صاحب کو نہیں ہٹانا چاہیا تھا، بیرونی مداخلت اور بیرونی سازش کے بھی عوامل پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں عدلیہ سے، میں پاک فوج سے، میں پاکستان کے اور اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ انتخابات کرائے جائیں، شفاف انتخابات کرائے جائیں، تاکہ اچھے طریقے سے جو بھی عوام فیصلہ کرے گی اس کے تحت کوئی بھی وزیر اعظم بنے گا تو وہ قابل قبول ہوگا۔ یہ امپورٹڈ حکومت بالکل بھی منظور نہیں ہے، بالکل بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔